سر اسلام میں کہا جاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے. تو سر اب پاکی سے اکثر ریلیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے. تو کیا اسلام میں صرف اپنا فزیکل فارم کو ہی پاک کرنا ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن تم نے پوچھا ہے کہ پاکی کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام میں اور یہ کہاں سے آتا ہے. دیکھو اس ٹاپک کو بھی نا کئی اینگل سے اپروچ کر سکتے ہیں, پر میں تمہیں ایک آیت پہ کمنٹ کرتا ہوں. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 میں پاکی کے اوپر بات ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو پیغمبروں کا مشن تھا وہ کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کا فار ایگزامپل مشن کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا کہ ان کو کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں سنائیں, اللہ کی کتاب سکھائیں, انہیں حکمت سکھائیں اور ان کو پاک کریں. تو کیا رول آیا؟ 4 باتیں بتائیں اس آیت میں. اللہ کی آیتیں سنائیں لوگوں کو, اللہ کی کتاب سکھائیں, حکمت سکھائیں, اور چوتھی کہ لوگوں کو پاک کریں. یہ پیغمبروں کا سمجھو مشن تھا, صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا. یہی پیغمبروں کا مشن ہوتا تھا کہ لوگوں کو پاک کریں. انہی چیزوں کو تو فالو کر کے کوئی پاک ہوتا ہے. یہ پاکی الگ سے کیوں مینشن کری ہے؟ پاکی الگ سے مینشن اس لیے کیونکہ پاکی ایک الگ چیز ہے. قرآن کی آیتیں ہونا, اللہ کی کتاب پتہ ہونا, یہ الگ چیز ہے, اور انسان کی پاکی ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر کسی کو خوب قرآن کا حافظہ ہو, خوب حدیثیں پتہ ہوں, سیرت پتہ ہو, پر وہ ناپاک آدمی ہو. تو پیغمبر کا رول ایک اسپیسیفک جو ایک رول تھا کئی رولز میں سے, وہ یہ تھا کہ لوگوں کو پاک کرنا, پیوریفائی کرنا, تزکیہ نفس, لوگوں کو پیوریفائی کرنا. تبھی تزکیے کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں, آج کل تو زیادہ لوگ نہیں کرتے تزکیے کی بات. پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ بہت بڑا امپورٹنٹ جو کام ہے اسلام میں وہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنا, پیوریفائی کرنا, تزکیہ نفس. دیکھو یہ اس پاکی کو کیسے کیسے حدیثوں میں ڈسکرائب کیا. میں کچھ حدیثوں سے اگزامپل دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دل کی پاکی کیا ہے. انہوں نے کہا وہ دل جو تقوی والا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ جس میں اللہ کا خوف ہے, کہ اللہ کون الرحمن الرحیم, وہ اس سے ڈر رہا ہے, رحم کے خدا سے ڈر رہا ہے. شاعر بادشاہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو رحم والے بادشاہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دل جو الرحمن الرحیم سے ڈرتا ہے, وہ جو صاف ہے, وہ جس میں گناہ نہیں ہے, جس میں ایگریشن نہیں ہے, جس میں حسد نہیں ہے. یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہے پاک دل کی ڈیفینیشن. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دل کا ایک چیز ہے جو اگر پاک ہے, صحیح ہے, بیمار نہیں ہے, تو پورا بدن پاک ہے, صحیح ہے, بیمار نہیں ہے. اور اگر وہ چیز خراب ہے تو پورا باڈی خراب ہے, اور وہ چیز ہے دل. وہ باڈی کا حصہ ہے دل. اگر دل صاف ہے تو پوری باڈی صاف ہے, اور اگر دل صاف نہیں ہے تو پوری باڈی صاف نہیں ہے. اب دیکھو ہمیں پاکی کے بارے میں کتنا سکھایا جاتا ہے. اگر میں تم سے بولوں کہ جی اگر تمہارے پر پیشاب گر جائے تو نماز ہوگی, تم بولو گے نہیں. میں بولوں کہ جی اگر تمہارے پر گوبر گر جائے نماز ہوگی, تم بولو گے نہیں. کوئی بھی ناپاک چیز تمہارے پر آئے نماز ہوگی, تم بولو گے نہیں. ناپاک دل سے کیسے نماز ہو جائے گی؟ ایک بیمار دل, ایک خراب دل جو ہے, خراب ہاتھ پیر ہوں, خراب منہ لگاؤ, گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی. اگر دل میں گندگی ہو تو کیسے نماز ہوگی؟ اس پہ بات نہیں ہوتی. اس کو فقہ کا ایشو بنا ہی نہیں رہے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے بات نہیں کری ان چیزوں پہ, کری ہے لوگوں نے, پر آج کے معاشرے میں یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں دل کی پاکی. تو دل کی پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. دل کی پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو جس سے پہلے والی حدیث بتایا اس میں کیا بتائیں؟ 3 باتیں. ایک طرف تو رکھ دو اللہ کا ڈر اور صاف ہونا, اور 3 باتیں کیا بتائیں؟ گناہ ہونا, اگریشن ہونا اور حسد ہونا. یہ 3 چیزیں تو ابلیس میں تھیں, شیطان میں, کہ اللہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا, اللہ کی نافرمانی کری. دل میں ایگریشن تھا مٹی کی مخلوق کے لیے, اور حسد تھی. یہ 3 چیزیں مل کے ناپاک ہو گیا وہ. اور اللہ نے کہا کہ یہ پاک جگہ پہ تو ڈیزرو نہیں کرتا اس پاک جگہ پہ ہونا. اللہ کی مجلس تو پاک ہے نا, اللہ کا دربار تو پاک ہے نا. اس ناپاک کو بول دیا گیٹ آؤٹ الرجیم, یو آر ریجیکٹڈ. تو ناپاک ہو گیا ہے. دل ناپاک تو عبادت ریجیکٹڈ. دل ناپاک تو عبادت ریجیکٹڈ. اس نے ایک مٹی کی مخلوق کے لیے دل میں ایگریشن لایا, حسد لایا, اور وہ ریجیکٹ ہو گیا. سوچو. اور دوسری طرف ایک پروسٹیٹیوٹ, زناکار عورت, کتے کو پانی پلایا, اس کو معافی مل گئی.
وہ کتا کیا ہے؟ وہ مٹی کی مخلوق ہے نا کتا. ایک مٹی کی مخلوق جو تم سے کم ہے, اس پر رحم کرنے سے اللہ نے اس عورت کو معافی دے دی, قبول کر لیا, اس کو معافی دے دی اسے. ایسی زناکار آدمی کا بھی آتا ہے, کنویں میں اترا, جوت میں پانی بھرا, کنویں سے چڑھا, پھر پانی پلایا کتے کو, اللہ نے اس کا سارے گناہ معاف کر دیا اور جنت جائے گا. تو مٹی کی مخلوق, ایک کتا ہی کیوں نہ ہو, اس پر رحم کرنے سے اللہ نے پاکی کر دی اور گناہوں کو معاف کر دیا. اور ابلیس نے ایک مٹی کی مخلوق سے حسد کرا, نفرت کرا, اگریسو آیا, اس کے لیے برا چاہا, اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سوچو. دیکھو بھائی, ایک اور آدمی آئے گا, حدیثوں میں آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئے گا. اللہ, وہ تہجد گزار ہوگا, اللہ اس کی نیکی کو راکھ کرے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. کیونکہ اللہ ناپاک دل کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ ناپاک دل کو قبول نہیں کرتا ہے. وہ انسان, اس کے پاس نیکیاں بہت تھی پر وہ گنہگار تھا, اور وہ کتے کو پانی پلانے والے لوگ گناہ بہت تھے پر وہ نیک تھے. تو کون سی نیکی ہے؟ دل کی نیکی. جو پہلا حدیث تمہیں بتایا کہ دل میں گناہ نہ ہو, کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے باہر کی سطح پہ گناہ, اور ایک ہے اندر ہے, جو کور ہے تمہارا وہ گنہگار ہے یا نہیں ہے. باہر کی سطح پہ اگر تمہارے تہجدیں ہیں, 5 وقت کے نماز ہیں, وہ باہر کی سطح پہ, پر دل میں اگر تمہاری نیکی نہیں ہے تو تم ریجیکٹڈ ہو. وہ جو زناکار عورت تھی, باہر اس کے گناہ تھے پر اندر جو اس کے کور تھا نا, اس کے اندر رحم تھا, اس کے اندر پاکی تھی, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر سونے کی انگوٹھی گوبر میں پڑی ہوئی مل جائے تو تم سونے کی انگوٹھی کو اٹھاؤ گے, اس کو دھو دھا کے پھر یوز کر لو گے, ہے کہ نہیں؟ نالی میں پڑی ہوئی مل جائے, اس کو اٹھاؤ گے, نالی سے دھو دھاؤ گے اور اس کو استعمال کر لو گے. انٹرنسک ویلیو ہونی چاہیے. جس کے اندر رحم ہے نا, وہ اس کے اندر انٹرنسک ویلیو ہے, اور جس کے اندر رحم نہیں ہے اس کے اندر انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. انٹرنسک سمجھتے ہو نا, اندر, سونے کے اندر اپنے آپ میں ویلیو ہے. چپس کا پیکٹ, چپس کے پیکٹ کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. چپس خالی ہوتا ہے, جیسی چپس کھائے تم نے گاڑی کے باہر پھینک دیا, چلتی گاڑی سے پھینک دیتے ہو پلاسٹک کے پیکٹ کو. مطلب کرنا نہیں چاہیے ایسا, پر میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ ایک خالی چپس کے پیکٹ میں کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. کبھی ایسا دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی, تھوڑا ادھر سے سفر کر دے گا, پھر اٹھا کے کھڑکی کے باہر پھینک دی؟ کبھی دیکھا ایسے کسی کو کرتے ہوئے؟ کیوں نہیں پھینکتی؟ کیونکہ سونے میں انٹرنسک ویلیو ہے. اگر وہ باہر سے گندا بھی ہو جائے گا نا سونا, اسے صاف کر دیں گے. میں نے چاندی کو بھی دیکھا لوگوں کو کہ چاندی کالی پڑ جاتی ہے نا, اسے رگڑ کے صاف کر دیتے ہیں, اسے رگڑ کے صاف کر دیتے ہیں. ایسی جو جنت جائے گا نا, اللہ اس کو رگڑ کے صاف کر دے گا. ایک حدیث آتا ہے جو اسلام کے باہر سونا چاندی ہے وہ اسلام میں بھی سونا چاندی ہے. تو لوگ سونا اور چاندی بھی ہوتے ہیں. چاندی پہ تھوڑے سے کالک آ جاتی ہے. وہ جو پروسٹیٹیوٹ تھی, زناکار عورت تھی, اس کے اندر ایک انٹرنسک ویلیو تھی. اللہ سے معاف کرے گا اور اسے قبول کر لے گا. پر وہ جو تہجد گزار ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے اندر انٹرنسک ویلیو نہیں, باہر باہر کا ہے, اندر ویلیو نہیں ہے. اللہ اس کی نیکی کو راکھ کرے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. یہ اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے, بڑے ٹاپک ہیں ڈسکس کرنا کہ ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے انسانوں کے بارے میں. کبھی انشاءاللہ اور کریں گے ان کو. بہرحال واپس پاکی کے اوپر آتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں پاکی کا تمہیں آئیڈیا لگ رہا ہوگا کہ پاکی کیا ہے. دیکھو, حدیث میں آتا ہے کہ ناپاکی کے اوپر تم سمجھو پاکی کو ناپاکی کے ذریعے. ایک حدیث میں ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم جائے گا. تو تکبر جو ہے وہ ناپاکی ہے. تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ جس نے ایک سجدہ بھی چھوڑ دیا, ایک نماز بھی چھوڑ دی, وہ جہنم جائے گا ہی جائے گا؟ سنیے ایسی حدیث. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا وہ جہنم جائے گا جائے گا. تم نے یہ سنا ہوگا کہ ایک نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے, ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا ہو سکتا ہے, کچھ ایسا سنا ہو تم نے؟ ہاں, پر ایسا نہیں سنا ہوگا کہ اگر کسی نے ایک ارکان چھوڑ دیا کبھی اسلام کا کوئی, تو وہ جہنمی ہو ہی گیا. پر یہ حدیث ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے والا تکبر ہوگا وہ جہنم جائے گا. سوچو, تو پاکی کیا ہے, ناپاکی کیا ہے؟ تمہارا رول یہ ہے کہ تم ناپاک نہ بنو. ہم انسانوں کا رول ہے کہ ناپاک نہ بنے. ناپاک مطلب ابلیس کی طرح نہ بنے, شیطان کی طرح نہ بنے, کہ اللہ کو ایک مانتا تھا, عبادت گار بھی تھا, پر ناپاک تھا. وہ معاملہ صرف ایک سجدے کا نہیں تھا, اس کے دل میں ناپاکی تھی, اس کے اندر تکبر تھا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, اللہ ریجیکٹ کر دے گا, اور اللہ نے ابلیس کو ریجیکٹ کر دیا. وہی پاکی ناپاکی ہے. تو جب آ رہا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر جو ہیں یا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں سے تکبر نکالتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ ہم پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں, کئی ویڈیو ہمارے اس کے اوپر بھی, کہ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. یہ ہے تکبر. عام طور پہ لوگ تکبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا.
نہیں، اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا، اس کے لیے دل میں بغض رکھنا، برائی رکھنا، وہ ہے تکبر۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا، ورنہ تو فرشتے بھی مٹی کی مخلوق کو اپنے سے برا مانتے تھے، پر وہ نفرت نہیں کر رہے تھے، وہ کیوریس تھے۔ اللہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، نفرت کو اپنا دین بنا لے گا، ان کا مطلب یہی تھا، نفرت کو اپنا دین بنا لے گا اللہ، جبکہ ہم تیری بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کیوریوسٹی میں اللہ سے کوشچن کر رہے تھے، وہ تکبر میں نہیں تھے، وہ نفرت میں نہیں تھے، وہ بس کرتے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال تو پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دیکھو ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ انگلی رکھی اور کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، گاڈ کانشیسنس یہاں ہے، دل کا معاملہ ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں، وضو میں اور ایکشنز میں نہیں ہے، ہاں، وہ یہاں پہ دل کا معاملہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ تقوی دل کا معاملہ ہے، تقوی دل کا معاملہ ہے۔ ورنہ تو عبداللہ ابن ابی بھی جو ہے آ کے نماز پڑھ لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو ایکشنز میں اور فالو کرنے میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل کا معاملہ ہے۔ ایکشنز تو منافق بھی فالو کر سکتے ہیں، ایکشن سے تقوی جج نہیں کیا جاتا ہے، دل کا حل کیا ہے تمہارا، تقوی یہاں ہے۔ اور سورہ المائدہ سورہ 5 آیت 28 میں کیا آتا ہے؟ اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے۔ اگر تم تقوی والے نہیں ہو، دل میں پاکی نہیں ہے، تو تمہاری نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ بنا وضو کے نماز قبول ہوگی؟ لوگ بولیں گے نہیں۔ گندگی لگی ہوئی ہے باڈی پہ، کسی کا پیشاب گر گیا، کسی گندگی گر گئی تمہارے اوپر، نماز ہوگی؟ لوگ بولیں گے نہیں۔ ہاں، بنا تقوی کے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے، سورہ 5 آیت نمبر 28، سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔ تو جیسے بنا وضو کے نماز نہیں ہوگی قبول، جیسے بنا پاکی کے نماز قبول نہیں، ویسے ہی بنا دل کے پاکی کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دل کے پاکی پہ بات ہی نہیں کرتے لوگ، دل کے پاکی پہ بات کرو، دل کے پاکی پہ لوگ بات نہیں کر رہے۔ تو پیغمبروں کا ایک رول کیا ہے؟ لوگوں کو پاک کرنا، ان کے دلوں کو پاک کرنا۔ ایک اور حدیث دیکھو کیا آتی ہے کہ شعبان کی بیچ کی رات میں اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے، غیر ایمان والوں کو مہلت دے دیتا ہے اور ٹائم دے دیتا ہے ان کو، اور نفرت کرنے والوں کو ان کی نفرت پہ چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ نفرت کو نہیں چھوڑ دیتے۔ کتنی زبردست حدیث ہے۔ کیا پھر سے ریپیٹ کروں؟ شعبان کی بیچ کی رات میں اللہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور جو ایمان والے ان کو معاف کر دیتا ہے، جو غیر ایمان والے ان کو مہلت دے دیتا ہے، اور نفرت کرنے والوں کو ان کی نفرت پہ چھوڑ دیتا ہے جب تک وہ نفرت کو نہیں چھوڑ دیتے۔ نفرت ہی ناپاکی ہے۔ دیکھو تم نے دیکھا ہوگا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوڑا چنتے ہیں سڑک سے، پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے، وہ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ بڑا بوری سی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور پھر کہیں پہ پلاسٹک کی بوتل پڑی ہوگی اس کو اٹھا لیں گے، کہیں پہ پلاسٹک کا پیکٹ پڑا ہوگا اس کو اٹھا لیں گے، دیکھا ہوگا نا تم نے۔ میں نے دیکھا سڑک کراس کر کے بھی بھاگ کے، ان کو بوتل نظر آتی ہے نا سڑک کی دوسری طرف، بھاگ کے جاتے ہیں، سڑک کراس کرتے ہیں، وہ بوتل اٹھا کے اپنی بوری میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نفرت کرنے والوں کو نفرت پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تم نے کیوں نہیں اٹھائی کبھی وہ پلاسٹک کی بوتل؟ کیونکہ تم پلاسٹک چننے والے نہیں ہو۔ میں نے کیوں نہیں اٹھائی وہ بوتل کبھی؟ میں نے بھی بہت دیکھا سڑکوں پہ پلاسٹک کی بوتلیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، میں نے تو کبھی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں پلاسٹک کی بوتل چننے والا نہیں ہوں۔ جو پلاسٹک کی بوتل چننے والا وہ بھاگ کے پلاسٹک کی بوتل کو اٹھائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نفرت کرنے والوں کو میں نفرت پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اپنی مخلوق کو، اور جہاں کوئی نفرت کرنے والا دکھتا ہے نا، دکھتا تو ہے اللہ کو، اللہ اسے اٹھاتا ہی نہیں ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، جب تک کہ وہ نفرت نہ چھوڑ دیں۔ تو جیسے پلاسٹک کی بوتل چننے والا پلاسٹک کو اٹھاتا ہے، ویسی سنار جو ہے نا وہ سونے کو اٹھاتا ہے۔ کارپینٹر لکڑی کا کام کرے گا، چھلن نکلتی ہے نا لکڑی کی، وہ اس کو چھلن کو پھینک دیتا ہے، پر سنار نا کوڑے کو بھی نہیں پھینکتا اپنے۔ جو جویلری بناتا ہے نا، سونا کے چھلن اگر نکلتی ہے اس کو بھی اٹھا لیتا ہے، اس کو بھی رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتل چننے والا نہیں ہے، مثالی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ سونے کو اٹھانے والا ہے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وہ پاک لوگوں کو ہی اٹھاتا ہے اور ناپاکوں کو چھوڑ دیتا ہے، ناپاکوں کو چھوڑ دیتا ہے، نفرت کرنے والوں کو نفرت پہ چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ نفرت نہ چھوڑ دیں۔ اس سے بدلتا ہے اللہ کس کو آتے ہیں نا قرآن میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ چھوڑے۔ تو ہدایت کس کو دیتا ہے اور گمراہ کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ دل کو پاک تمہیں کرنا ہے، دل کو پاک جو راستہ بتایا گیا اس کو اپنا کے تمہیں کرنا ہے۔ کہ اب جیسے تم برش کرتے ہو صبح کو، ہے نا، تمہیں تو برش دیا جا سکتا ہے نا، پیسٹ دیا جا سکتا ہے، تمہیں خود برش کرنا پڑتا ہے اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو،
ہے نا. تو اللہ کے رسول نے تمہیں ٹولز دے دیے ہیں. دل کو پاک تمہیں کرنا پڑے گا. بتا دیا ہے کہ گندگی کیا ہے, پاک تمہیں کرنا پڑے گا. تو دل کی پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ شمس میں تو اللہ نے یہ بولا ہے کہ جس نے ناپاک کر لیا اپنے آپ کو وہ فیل ہو گیا, مطلب جہنمی ہو گیا, اور جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو وہ کامیاب ہو گیا. تو دل کی پاکی بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے دل کی پاکی. کیونکہ اگر ناپاک دل میں نماز روزے یہ بھی آ جائیں تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں. وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں. جیسے ایک گندے پیالے میں تم پاک دودھ ڈال دو, خالص دودھ ڈال دو, وہ دودھ گندا ہو جائے گا کیونکہ پیالہ ناپاک تھا. تبھی 73 میں سے 72 فرقے جو ہیں جہنمی ہیں, جبکہ سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تبھی علماء سو کا کانسیپٹ آتا ہے. ایک ہے علماء حق, ایک ہے علماء سو. علماء سو کا بھی کانسیپٹ یہی ہے, وہ گندے پیالے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن کی آیتیں نہیں پتا, یہ نہیں ہے کہ ان کو حدیثیں نہیں پتا, یہ نہیں ہے کہ ان کو سیرت نہیں پتا. وہ گندے پیالے ہیں. لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں, دیکھو خالص دودھ ہے ہمارے پاس بس. پر اگر خالص دودھ بھی اگر گندے پیالے میں ہے تو بھی گندا ہو جاتا ہے. تبھی اسلام کو کئی بار لوگ اپروچ کرتے ہیں اور وہ بہت نفرت کرنے والے ہو جاتے ہیں, وہ دشمنیوں والے ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ محبت والے ہوتے ہیں, وہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اس سے سمجھ جاؤ تم کہ کس کا پیالہ پاک ہے اور کس کا پیالہ ناپاک ہے. گندے پیالے میں ڈالو گے دودھ بھی پھٹ جائے گا, پاک پیالے میں ڈالو گے دودھ صحیح رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. صرف یہ مت سیکھنا کہ نماز کیا, روزہ کیا, قرآن کیا, یہ بھی سیکھنا کہ دل کی پاکی کیا. کہ اگر دل پاک نہیں ہے تو سب ویسٹ جائے گا. شیطان کے پاس سب تھا, آج بھی شیطان اللہ کو ایک مانتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فائنل پیغمبر مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, جنت جہنم مانتا ہے, فرشتے مانتا ہے, پر وہ گندا پیالہ ہے. سب ماننے کے بعد بہت بڑا علم ہے اس کے پاس, بہت زیادہ علم ہے شیطان کے پاس, اس کے عقیدے اپنی جگہ پہ ہیں, پر گندا پیالہ ہے, گندا پیالہ. تو پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تم ناپاک ہو تو خطرہ ہے کہ تم شیطان جیسے نہ بن جاؤ اور تمہیں شیطان جیسا رزلٹ نہ ملے, سب کچھ ماننے کے باوجود. تو اسلام کا ٹاپک, یہ پاکی کا ٹاپک اسلام میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. امید ہے کلیئر ہوگا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.